کہ تم جو عہد کرتے تھے، تم جو وعدہ کرتے تھے، تم پورا کرتے تھے۔ حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی، وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے میدان غزوہ بدر میدان کے اندر، اور آ کر کہا جی ہم آپ کے لیے مکہ سے آئے ہیں، ہم نے لڑنا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرنا ہے، آپ کا ساتھ دینا ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ دو ساتھی اور مل گئے، اسی اسنا میں حذیفہ بن یمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم وہاں سے نکلے تھے نا تو ہمیں مشرکین مکہ نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے ہمیں اس وعدے کی بنا پر، اس عہد کی بنا پر چھوڑا کہ تم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا اور ہم آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کرو، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ تلقین کی، یہ سبق دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صفحہ نمبر 251، آیت نمبر 93، سورہ النحل، آیت نمبر 93، صفحہ نمبر 251۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو، اور اگر، شاء اللہ، چاہے اللہ تعالیٰ، لجعلکم، ضرور بنا دے تم کو، امتا واحدہ، ایک امت، ولیکن، اور لیکن، یضل، وہ گمراہ کرتا ہے، بھٹکا دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، ویہدی، اور وہ ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے، وَلَتُسْأَلُنَّ، اور البتہ ضرور تم سوال کیے جاؤ گے، اما، اس چیز کے بارے میں، تم سب تھے، تعملون، عمل کرتے، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، ایمانکم، اپنی قسموں کو، دخلاً، دھوکہ کرنا، فریب کرنا، یا ایمانکم دخلا، اپنی قسموں کو مت داخل کرو، بینکم، آپس کے اندر دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے، فتزل، یہ کہ ڈگمگا جائے یا پھسل جائے، قدم بعد ثبوتہا، مضبوط ہونے کے بعد، وتذوقوا، اور تم چکھو، السوء، برائی کو، بما، بسبب اس کے، صددتم، تم نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہوگا، وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ تم خرید و فروخت کرو یا بیچو، بعہد اللہ، اللہ کے عہد کو، ثمناً قلیلا، تھوڑے مول کے بدلے، انما، در حقیقت، عند اللہ، اللہ کے پاس ہے، ہوا خیر لکم، وہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے، ما عندکم، جو تمہارے پاس ہے، ینفد، وہ فنا ہونے والا ہے، فانی ہے، وما عند اللہ باق، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، صبروا، جنہوں نے صبر کیا، اجرہم، ان کا اجر، بِأَحْسَنِ، بہت ہی اچھا، یہ اس سے اچھا، ما کانوا یعملون، جو تھے وہ عمل کرتے۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا تھا کہ تم لوگوں نے ایک عہد کرتے تھے، تم لوگ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، جب وہ آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، ہم اس کے ساتھ چلیں گے، اور اس سے ساتھ ہو کر جنہوں نے ہم کو تنگ کیا ان کے ساتھ لڑیں گے۔
تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور اس کی وجہ سے اللہ ہمیں فتح دے گا. جو تم نے ہماری زندگی تنگ کر رکھی ہے تو ان قریب ہم اس کا بدلہ لیں گے اور اللہ ہم کو غالب کر دے گا. تم آپس کے اندر قسمیں کھایا کرتے تھے، جب وہ آئے گا ہم اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، اس کو مانیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آ گئے تو تم نے وہ قسمیں، وہ تم نے عہد، وہ وعدے تم نے جو کیے تھے تم نے توڑ دیے. تمہاری عقل کو کیا ہو گیا؟ تم کہتے ہو وہ ہماری نسل میں سے نہیں ہے، بنی اب اسحاق کی نسل میں سے نہیں ہے، وہ اسماعیل کی نسل میں سے کیوں آ گئے، یعنی ادھر سے کیوں آ گئے؟ حالانکہ تم کو سمجھ نہیں لگتی کہ اسحاق اور اسماعیل کس کی اولاد ہے؟ ابراہیم کی اولاد ہے. باپ تو ایک ہے نا، باپ ان کا اسحاق یعنی بیٹے اسحاق ہے اور اسماعیل ہیں. اب اسحاق کی علیہ السلام کی نسل میں سے نبوت چلی، باقی نبی آئے. اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ انہوں نے اس چیز کا انکار کر دیا، نہیں جی یہ ہم بات ماننے والی نہیں ہے، یہ ہماری جو لڑی چلتی ہے اس میں سے کیوں نہیں آئے. یعنی جب انسان نے نہیں ماننا تو نہیں ماننا، تو انہوں نے نہ مانا. وہی ذکر بار بار سمجھایا جا رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ. اگر اللہ چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا، کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہی نہ، کوئی فساد ہوتا ہی نہ. یہ سمجھایا مسلمانوں کو بھی جا رہا ہے کہ فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے. یعنی یہ مسلمانوں تمہارا کام ہے کہ دین جو صحیح دین ہے اس کو لے کر چلنا، اس کی پیروی کرنا، اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا، اس کو آگے پہنچانا. اللہ کے نبی کی، اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات ماننی. اپنی طرف سے تم نے یہ کام نہیں کرنا، جو تم کو سکھا ہے تم نے ویسے کام کرنا ہے. تم کو نہیں ایسے کرتے ہیں، اگر ہم ایسے کر لیں گے تو دین زیادہ اچھی طرح پھیل جائے گا. ہم ایسے معاملہ کر لیتے ہیں دین ایسے پھیل جائے گا. جیسے ہمارے بھائی جماعت اسلامی والے ہیں، توحید والے ہیں، لیکن وہ جب وہ چلتے ہیں لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے، وہ ساتیں بھی کرتے ہیں، کل بھی کرتے ہیں، ختم بھی کراتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، چلتے ہیں جی. وہ ہم لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. ہم نے اس دنیا کے اندر خلافت قیام کرنی ہے. وہ اس لیے کیونکہ انفیوں کی اکثریت ہے اس لیے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان کو ساتھ لے کر چلیں گے. اور وہ جو حق بات ہے، جو سنت ہے، سنت اس کو تھوڑا پیچھے کر دیتے ہیں. اسی طرح جو ہمارے دیوبندی بھائی ہیں وہ بھی ایسے کرتے ہیں، نہیں جی ہم نے تفرقہ نہیں پیدا کرنا، ہم نے فرقہ واری نہیں پیدا کرنی، لوگوں کو دور نہیں کرنا، لوگوں کو قریب کرنا ہے. اور جو اچھے اچھے مسائل ہیں، جو فضیلت والی حدیث ہیں ان کو بیان کرنا ہے. کوئی بری بات جس سے لوگ نفرت کھائیں اس کو بیان نہیں کرنا. اللہ فرما رہے تمہارا یہ کام نہیں ہے. اگر میں چاہتا سب کو ایک امت بنا دیتا، سب سیدھے راستے پہ چلتے، سب دین پہ چلتے، کوئی لڑائی نہ ہوتی، کوئی جھگڑا نہ ہوتا، کوئی فساد نہ ہوتا، ایک ہی امت ہوتی، سب نیک عمل کرتے، سب نے فرمایا نہیں ایسے نہیں ہے. اللہ نے ہدایت دے دی، عقل دے دی، ذہن دے دیا، دماغ دے دی، سوچنے کی صلاحیت دے دی، کتابیں اتری، رسول اترے اور رستہ بتلا دیا، اور سلف صالحین اترے اور آئے جنہوں نے اس چیزوں کی پیروی کی. فرمایا تم تک اللہ کے نبی فاصلہ پہ آ گیا، پڑ گیا فاصلہ، کافی فاصلہ گزر گیا، 14 سال گزر گئے. لیکن اس کے دوران جو نیک لوگ تمہارے ساتھ آئے، جنہوں نے دیکھا تم نے ان کی پیروی کی، دیکھا کہ وہ سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، قرآن و حدیث کی زندگی گزارے، تم بھی ایسی زندگی گزارو. تمہارا کام یہ نہیں ہے کہ تم اس راستے سے ہٹ کر لوگوں کو بنانے کی کوشش کرو، نہیں یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے. تمہارا کام ہے حق بات کو قبول کرنا، حق بات کی ترویج کرنا، اس کو بتا دینا. کوئی مانتا مانے، کوئی نہیں مانتا نہ مانے، یہ تمہارا کام نہیں ہے. قرآن پڑھتے جا رہے، اللہ کے نبی کو کہا گیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام ہے لوگوں کو بات بتا دینا صحیح صحیح، اور آپ نے اس کا حق ادا کرنا ہے. تو پھر اب جیسے میں نے پیچھے پڑھا تھا ہم نے کہ اللہ کے نبی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن صحابہ اپنے امتوں سے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنے منصب کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ نے لیا، اپنے صحابہ نے ہم نے کر دیا. آپ نے پھر انگلی اٹھائی تھی، کہا تھا یا اللہ آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا، آپ گواہ رہنا. وہی چیز کی جا رہی ہے کہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. اللہ جس کو چاہتا گمراہ کا جس کو ہدایت دیتا ہے. بل تسألون عما کنتم تعملون، اور البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا جو تم عمل کرتے ہو. ولا تتخذوا ایمانکم دخلا بینکم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبیل اللہ. یہ آیت وہی آگے جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ تم جو آپس کے اندر زندگی کے معاملات ہیں، تم ان کے اندر جو قسمیں کھاتے ہو، وہ قسمیں جب کھاؤ سو پوری کرو. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں سے فراڈ کرنے کے لیے، لوگوں کو فریب دینے کے لیے تم یہ قسمیں مت کھاؤ. اور یہ جو اس کا روئے سخن ہے کس کی طرف ہے؟
مسلمانوں کی طرف کہ یا مسلمانوں، جو پچھلی ہم نے آیت پڑھی اور یہ آیت کہ قدم فتزل قدم بثبوتها، کہ تم لوگوں کو سیدھے راستے بلاتے بلاتے کہیں ایسا رویہ نہ اختیار کر لینا، ایسا اپنا معاملات نہ کر لینا کہ تم ان کو بلاتے بلاتے تمہارے قدم اکھڑ جائیں، یعنی تم ان کو بلاتے بلاتے ہدایت کی طرف خود گمراہ ہو جاؤ، خود بھٹک جاؤ دین سے، خود دوسری راہ اختیار کر لو۔ فرمایا یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ فرمایا تم نے اپنے مضبوط، تمہارے ثابت ہے وہ کس بنا کے اوپر تھے کہ تم جو عہد کرتے تھے، تم جو وعدہ کرتے تم پورا کرتے تھے۔ جیسے غزوہ بدر کے موقع کے اوپر مسلمانوں کی کتنی قلت تھی، وہ 313، ادھر اتنے کافر اور ناسمان لڑنے کے لیے، تو اللہ کے نبی دعائیں مانگ رہے تھے اس موقع کے اوپر، یعنی ایک آدمی جیسے وہ ایک ہیرا یا ہیرے کی مانند تھا، اتنا قیمتی تھا۔ اس وقت حضرت حذیفہ بن یمان اور ایک اور صحابی، وہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آ گئے میدان غزوہ بدر میدان کے اندر، اور آ کر کہا جی ہم آپ کے لیے مکہ سے آئے ہیں، ہم نے لڑنا ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر جہاد کرنا ہے، آپ کا ساتھ دینا ہے۔ جب وہ اللہ کے نبی خوش ہو گئے کہ 2 ساتھی اور مل گئے، اسی اسنا میں حذیفہ بن یمان کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم وہاں سے نکلے تھے نا تو ہمیں مشرکین مکہ نے پکڑ لیا تھا، انہوں نے ہمیں اس وعدے کی بنا پر، اس عہد کی بنا پر چھوڑا کہ تم مسلمانوں کا ساتھ نہیں دو گے، تو ہم نے ان سے وعدہ کیا اور ہم آگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے عہد کی پاسداری کرو، تم واپس چلے جاؤ۔ یہ تلقین کی، یہ سبق دیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلام بڑا خوبصورت دین ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس کی مثال ہے، آپ نے اس چیز کو کر کے دکھایا۔ اس وقت اللہ کے نبی زندگی سامنے آ گئی، ایسے کام کرنا ہے۔ فرمایا تم یہ کام نے غلط کام نہیں کرنا، کیا ہوگا؟ صدق تم بسو، تمہاری وجہ سے اگر تم برے کام کرو گے، برے کام تمہارا کردار صحیح نہیں ہوگا، تمہارے اعمال صحیح نہیں ہوگے، اس کو دیکھ کر دوسرے لوگ بھٹک جائیں کہ مسلمان ایسے ہیں تو ہم بھی ایسے کرتے ہیں، اور یہ بھی جھوٹا وعدہ کرتے ہیں ہم بھی کر لیں، تو کیا بات ہے؟ اگر تمہارا کردار، تمہارا لین دین، تمہاری زندگی کی معاملات، تمہاری خوشیاں، تمہارے غم اور تمہارے جو زندگی کے سارے معاملات ہیں، اگر وہ صحیح سیدھے راستے پہ نہیں ہوں گے تو دوسرے لوگ بھی یہی کہیں گے نا یہ بھی غلط ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی غلط ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرمایا اگر اس وجہ سے اگر کوئی پھسل گیا تمہاری وجہ سے، فرمایا تذوقوا السوء بما صددتم سبیل اللہ، تو تم نے بھی برا کام کر لیا، تم بھی عذاب چکھو گے، کیونکہ وہ تمہاری وجہ سے دین کی طرف آنا چاہتا تھا، اس نے اسلام قبول کرنا تھا، اس کو اسلام اچھا لگتا تھا، لیکن تمہارا کردار ہی اتنا برا تھا، تمہارے معاملات اتنے برے تھے۔ آج بھی ایسے ہی نا، لوگ ہم کو دیکھتے ہیں کہ مولویوں کے معاملے کتنے خراب ہیں، ان کی اپنی یہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، ان کے اپنا کردار ٹھیک نہیں، ان کے اپنے معاملات ٹھیک نہیں، جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، جو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں، یعنی کہ یہ سارے الٹ کام کرتے ہیں۔ ہم زندگی کو مثال پیش ہی نہیں کیا اپنے آپ کو۔ جو امام ہے، جو مسجد کا امام ہے، جو دین سے بنا، جو گھر کا بڑا قائد ہے، باپ ہے، اگر وہی برے کام کرے گا تو بیٹوں کیسے روکے گا؟ بیٹا کہے گا بوجھے تسی بھی کرتے ہو تو سانوں بھی روکی جاتے، وہ روک سکتے ہی نہیں۔ اگر امام وہ ایسے کام کرے گا تو لوگ کیا کہیں مولوی صاحب یہ کام کرتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ یعنی زندگی جو امام ہے اس کا حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالے، اپنے آپ کو، اپنے معاملات کو صحیح کرے، اپنے لینے دینے کے معاملات ہو، اپنی زندگی کے معاملات ہو، شیطان کے شر سے بچے اور اپنے آپ کو مثال پیش کے لوگوں کے آگے، پھر لوگ مانیں گے۔ اگر وہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ پھر اس کو بھی عذاب ہوگا، دگنا عذاب ہوگا کہ اس کی وجہ سے لوگ دین کی طرف نہیں آئے۔ اور ایک اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ منع کیا گیا کہ جب تم اسلام قبول کر لو دوبارہ مرتد نہ ہو جاؤ، اگر تم مرتد ہو گئے تم کو دیکھ کر دوسرے لوگ مرتد ہو جائیں گے تو تم کو پھر ڈبل عذاب دیا جائے گا، یہ کام تم نے نہیں کرنا۔ اس کے آیت کا روئے سخن مسلمان ہیں۔ اب جتنے مفسر ہیں نا، مفسرین اگر مطالعہ کریں، سب کا ان آیات کا روئے سخن مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ نے اپنے کردار کو داغدار نہیں ہونے دینا، اپنے معاملہ کو داغدار نہیں ہونے دینا، آپ نے ٹھیک رکھنا اپنے معاملات کو۔ اور جتنے مفسر سب نے یہی لکھا ہے، سب نے اسی تشریح کیا۔ صرف ایک ہمارا مفسر ڈاکٹر اسرار احمد، وہ کہتے جی اپنا یہ آیت بڑی متشابہات میں سے ہیں، میں نے بڑا مطالعہ کیا ہے تو میں نے جو سمجھا ہے نا
میں وہ بیان کروں گا، کسی نے کیا سمجھا ہے مجھے اس سے نہیں پتا، جنہوں نے میری سوچ کے مطابق سمجھا ہے میں اس کو بیان کروں گا۔ وہ اس چیز کو لے کر گئے ہیں مشرکین مکہ کی طرف کہ یہ ان کے مشرکین مکہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم واپس آ جاؤ، تم اللہ کے نبی کے ساتھ تم نے عہد کیا تھا، تم اس عہد کو پورا کرو، اگر تم عہد کو پورا نہیں کرو گے کیونکہ تم اس مکہ کے رہنے والے ہو، نبی تمہارے درمیان آیا، تم نہیں مانو گے تو تمہارا جو معاملہ ہے تم کو بھی ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور تمہارے نہ آنے کی وجہ سے جو لوگ گمراہ ہوں گے ان کا عذاب تمہارے اسار کے اوپر پڑے گا۔ یعنی وہ اپنی بات کو، اپنے ترجمے کو، اپنے ذہن کو، اپنی تفسیر کو اس طرح لے کر چلے گئے۔ یہ بات وہی آ گئی سمجھنے والی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ استاد جو تھا نا جی، تو بیٹھ کے استاد کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھنا، اس کے آگے پڑھنا، ایک ایک آیت کا ترجمہ سیکھنا، ایک ایک آیت کا مطالعہ کرنا، ایک لفظ سمجھنا، جب غلطی آئے استاد کی جھڑکیں سننا، استاد برا بلا کہ اس کو جاننا۔ جب صبح انسان استاد بچہ پڑھتا ہے، اگر غلطی کرتا ہے استاد اگر اسے ایک لگاتا ہے صبح تو شام تک وہ اس کے ذہن میں گونجتی رہتی چیز کہ مجھے لپڑ پڑا تھا، چپیڑ پڑی تھی، سوٹی پڑی تھی، میں نے غلطی کی تھی، اب میں دوبارہ غلطی ایسی نہیں کروں گا۔ جب انسان کہتا ہے جو میں نے جو سوچ لیا، میں نے جو سمجھ لیا، جو میرے ذہن میں آ گیا وہی ٹھیک ہے، باقی کسی نے کیا کہا، باقی کسی نے کیا سوچا، باقی سمجھے یہ اس کی اپنا ذہن ہے، تو انہوں نے بڑے ماشاء اچھے ہیں، بڑا علم ہے، بڑا انہوں نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ کا نیک بندہ تھا، لیکن انسان کر دیتا ہے، چھوٹی موٹی کوئی مسٹیک انسان ہو جاتی ہے، یہ ان کی مسٹیک جو انہوں نے کی۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور نہ تم بیچو اللہ کے عہد کو تھوڑے مول کے بدلے۔ تھوڑا مول کتنا؟ آج کی قیمت کے اندر 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے، 100 روپیہ، 1000، 1 لاکھ، 1 ارب۔ فرمایا جا رہا ہے جتنا بھی ہوگا وہ تھوڑا ہے، ثَمَنًا قَلِيلًا۔ یہ ذہن میں آتا تھا جب ہم پڑھتے تھے نا، اس تھوڑے مطلب ہے کہ 2-4 روپے، 10 روپے، روٹی پانا، کپڑا، اس کے بدلے میں تم اللہ کی یاد کو نہ بیچو۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا تم اربوں لے لو، اللہ کا قرآن ایک طرف، اللہ کی نبی کی بات ایک طرف، تم اس کے بدل کوئی مول لے لو، کوئی عہدہ لے لو، کوئی امامت لے لو۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہہ رہا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، تم ممبر پہ بیٹھ کے صرف اپنی روزی کے لیے، اپنی عمارت کے لیے، اپنی امامت کے لیے تم اس بات کو چھپا دو۔ فرمایا سامانن قلیلا، بہت تھوڑا مول ہے، بہت ہی تھوڑا مول ہے، تم نے گھاٹے کا سودا کر لیا۔ انما عند اللہ خیر لکم ان کنتم تعلمون، جو اللہ کے پاس ہے نا وہ بہت بہتر ہے۔ اگر کاش تم کو معلوم ہو جائے، کاش تم جان لو توحید کے اندر کیا لذت ہے، کاش تم جان لو سنت میں عمل کرنے کی کتنی فضیلت ہے، کاش تم جان لو کہ توحید میں موت آ گئی تو فرشتے تمہیں لینے کے لیے کیسے آئیں گے، اور کیسے اوپر والے فرشتے تمہارے لیے مرحبا مرحبا کہیں گے، کیسے جنت فرشتے سلام کریں گے تجھے۔ کاش تم جان لو، تم نے جانا ہی نہیں، تم چھوڑے سے مول کی بدل تو نے نہ توحید لوگوں کو سمجھائی، نہ سنت لوگوں کو سمجھائی، لوگوں کو شرک پہ لگا دیا، لوگوں کو بدعات پہ لگا دیا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس وہ فانی ہے، وما عند اللہ باق، جو اللہ کے پاس وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ صحت ہے، زندگی ہے، تندرستی ہے، بیوی ہے، بچے، اولاد ہے، گھر ہے، بار ہے، جو کچھ ہے فرمایا وہ فانی ہے، اللہ کے پاس باقی جنت ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے، جزا دیں گے ان لوگوں کو جو صبر کیا، اجرم ان کا اجر۔ اس رستے کے اندر جیسے میں نے کل بتایا تھا تکالیف ہی تکالیف ہیں، جیسے ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، جس نے دنیا حاصل کی اس کے لیے دین میں نقصان ہے، جو دنیا کے پیچھے لگا وہ دین کا نقصان کرے گا، جو دین کے پیچھے لگے گا وہ دنیا کا نقصان کرے گا۔ اور فرمایا تم جو باقی رہنے والی ہے اس کو فانی پہ ترجیح دو، یعنی آخر کو ترجیح دو۔ ان کا قول ہے ابو موسیٰ اشعری کا، اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس کے بدل بہت ہی اچھا ہے جو وہ عمل کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، لجعلکم امتا واحدہ، البتہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، ولکن یضل من یشاء،
يضل من يشاء لیکن وہ گمراہ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ويهدي من يشاء اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور وہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے وَلَتُسْأَلُنَّ وَلَتُسْأَلُنَّ اور البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا اور البتہ ضرور تم سے سوال کیا جائے گا عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے ان اعمال کے بارے میں جو تم کیا کرتے تھے وَلَا تَتَّخِذُوا وَلَا تَتَّخِذُوا اور نہ تم بناؤ اور نہ تم بناؤ ایمانکم ایمانکم اپنی قسموں کو اپنی قسموں کو دخلا بینکم دخلا بینکم اپنے درمیان فریب کا ذریعہ اپنے درمیان فریب کا ذریعہ فتذل فتذل ایسا نہ ہو کہ پھسل جائے ایسا نہ ہو کہ پھسل جائے قدم قدم ایک قدم ایک قدم بعد ثبوتها بعد ثبوتها اس کے مضبوط ہونے کے بعد اس کے مضبوط ہونے کے بعد وتذوقوا السوء وتذوقوا السوء اور تم چکھ بیٹھو برائی کا بدلہ اور تم تک بیٹھو برائی کا بدلہ برائی کا عذاب برائی کا عذاب بما صددتم بما صددتم اس وجہ سے کہ تم نے روک دیا اس وجہ سے کہ تم نے روک دیا عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے اللہ تعالیٰ کے راستے سے وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے وَلَا تَشْتَرُوا وَلَا تَشْتَرُوا اور نہ تم فروخت کرو وَلَا تم فروخت کرو بِعَهْدِ اللَّهِ بعهد اللہ اللہ تعالیٰ کے عہد کو اللہ تعالیٰ کے عہد کو ثمنا قلیلا ثمنا قلیلا تھوڑے مول میں تھوڑے مول میں انما انما یقیناً جو یقیناً جو عند اللہ عند اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر لکم وَخَيْرٌ لَكُمْ وہی تمہارے لیے بہتر ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہے ان کنتم تعلمون ان کنتم تعلمون اگر ہو تم جانتے اگر ہو تم جانتے ما عندکم ینفد ما عندکم ينفد جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے وما عند اللہ باق وما عند اللہ باق اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا اور البتہ ہم ضرور بدلا دیں گے ان لوگوں کو جنہوں نے صبر کیا اجرہم ان کا اجر بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ان نیک اعمال کے سبب جو وہ کیا کرتے تھے